ایک یہ خاتون نے جو کویسچن کیا تھا کہ کسی کو عادت تھی کہ وہ وطر سحری کے ٹائم میں اٹھ کے پڑھتا تھا اور وہ اٹھا لیکن نیند بہت ہی غالب رہی، حتیٰ کہ وقت انتہائی قلیل ہو گیا، جب جاگے تو یا تو وضو کر لیں یا وطر پڑھ لیں، تو انہوں نے وطر پڑھ لیا، وضو چھوڑ دیا، بغیر وضو کے پڑھ لیا اور بعد میں اس کو لوٹایا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے آپ کو کتنی ہی عادت پختہ ہو، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وطر کو پہلے پڑھ لیا جائے، کیونکہ یہ شہری زندگی کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے روٹین بدلتے رہتے ہیں اور بہت سارے بھائی بہن یہ کہتے ہیں کہ ہماری وطر قضا ہو جاتے ہیں، اس لیے عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں بہتر ہے۔ یہ نفس کو سستی پہ محسوس ہوتی ہے بعض اوقات کہ یار ابھی چھوڑ دو، بعد میں پڑھ لیں گے، اور پھر بعد میں خطرے میں پڑ جاتے ہیں، پہلے پڑھ لیں بہتر ہے۔ لیکن بہرحال اب ہوا یہ کہ جب آپ نے وقت قلیل تھا تو اس کے لیے آپ کو تیمم کر کے آپ اگر پڑھ لیتے ایک قول کے مطابق تو زیادہ بہتر تھا، لیکن بے وضو وطر پڑھنا اگر تو یہ وطر کو حقیر، نماز کو معمولی حقیر سمجھ کر تھا پھر تو کفر ہے، یاد رکھیں۔ اور اگر حقیر اور معمولی سمجھ کر نہیں تھا، بے خیالی میں جلدی سے بس پڑھ لیا کہ یار وطر ادا ہو جائے، تو کم از کم گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ اس طریقے سے کوئی عام آدمی خود اجتہاداً فیصلہ کر کے عبادات کو اختیار نہیں کر سکتا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے پوچھو۔ اس لیے پہلے سے تمام مسائل سیکھ لینے چاہیے کہ کبھی اگر میرے لیٹ آنکھ کھلتی ہے تو مجھے کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے، کہاں پہ مجھے یہ تیمم جائز ہے، کہاں تیمم جائز نہیں، چاہے نماز قضا ہو جائے، اگر تیمم سے نماز پڑھوں گا تو لوٹائی جائے گی کہ نہیں لوٹائی جائے گی، یہ سارے مسائل سیکھنے ہوتے ہیں اور عاقل بالغ کو سیکھنا لازم ہوتے ہیں۔ لہذا جس نے بھی ایسا کیا، اور اگر وہ خاتون ہیں جو سن رہی ہیں جنہوں نے کویسچن کیا، آپ ہی نے کیا تھا، تو تجدید ایمان، تجدید نکاح احتیاطاً کر لیں اور آئندہ مجتہدہ بننے کی بالکل کوشش نہ کریں، اس کے مسائل پہلے سیکھیں اور یہ بس ذہن میں رکھیں کہ بے وضو نماز کبھی بھی نہیں ہوگی، وضو آپ کو ضرور کرنا تھا۔ اب اگر نماز کی حقارت سمجھ کر کیا کہ ایسی کوئی ضروری کوئی نماز کی وضو کروں پھر تو کفر ہے، ورنہ کم از کم گناہ کبیرہ تو ضرور تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ احتیاط کریں۔